بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 21واں پارہ ہم کور کر رہے ہیں، اور ابھی تراویح میں ہم نے جن آیات کی اور صورتوں کی تلاوت سنی اس میں سورہ العنکبوت کی بھی کچھ آخری آیات موجود ہیں، اس کے علاوہ سورۃ الروم، اور پھر ابھی ہم سورہ لقمان جو ہے اس کی کچھ پہلی آیات سن رہے تھے۔ سب سے پہلے کچھ آیات جن کا تعلق سورہ العنکبوت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہاں پر ایک ڈسکرپشن دی جا رہی ہے کہ جو زندگی ہے اس میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ زندگی جو ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے، تو اس بات کا احساس ہونا کہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج سے 100 سال کے بعد جو لوگ آپ کو اس وقت یہاں ہال میں نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی زمین کے اوپر نہیں ہوگا، تو شاید یہ بات بہت بعید نہیں ہوگی، یہ بات حقیقت سے بہت قریب ہوگی کہ جتنے لوگ اس وقت آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں 100 سال کے بعد، 100 سال ایسے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، 100 سال کے بعد یہ جتنے بھی یہاں چہل پہل ہے، افراتفری ہے، ہلہ گلہ، یہ سب کچھ زمین کے نیچے ہوگا، اس کے اوپر نئی مخلوق ہوگی، نئے لوگ ہوں گے۔ اور ہمارا کیا ہو رہا ہوگا؟ ہمارا حساب کتاب اللہ کے سامنے ہوگا، ہمارے لیے عالم برزخ ہوگا، وہاں پہ ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ موت کا فرشتہ جو ہے وہ جب آئے گا اور ہماری روح نکالے گا، اس کے بعد انسان جب قبر میں جائے گا تو اس کے ساتھ 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ 2 فرشتے قبر میں داخل ہوں گے، پوچھیں گے من رب کا، بتا تیرا رب کون تھا جو تو دنیا میں زندگی گزاری، تو کس کو اپنا رب مانتا تھا؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، تیرا وے آف لائف کیا تھا؟ من نبیوں کا، اور تیرا نبی کون تھا، تیرا رسول کون تھا جس کو تو نے رول ماڈل بنایا، جس کو تو نے آئیڈلائز کیا۔ تو جن کی زندگی تو واقعی میں اس کے مطابق گزری ہوگی وہ تو جواب دے پائیں گے، اور جن کی زندگی اس کے مطابق نہیں گزری وہ بس آ یا لا ادری کہہ دیں گے کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم۔ تو اصل میں یہ جو زندگی ہے نا، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ریئلٹی آف دا لائف آف دس ورلڈ کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ یہ زندگی دارالقرار نہیں ہے، دارالقرار اس کے بعد ہے، یہ تو صرف متاع الحیات الدنیا، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ صرف جو ہے نا متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے صرف۔ تو اصل میں اس دھوکے کے سامان کو ریئلائز کرنا کہ یہ دھوکا ہے، یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ یعنی ہم لوگ کیا ہے، ہماری اگزامپل ایسی ہے جیسے کہ ایک بندہ کسی درخت کے سائے تلے انتظار کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جس طرح یہاں سے اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو بھیرا میں عام طور پہ لوگ سٹاپ کر لیتے ہیں، تو بھیرا جو ہے وہاں پہ جا کے بندہ جو لاہور جانا چاہ رہا ہے، جس کی منزل لاہور ہے، وہ بھیرا میں جا کے مکان نہیں بنانا شروع کر دیتا کہ چلو جی اچھی جگہ ہے، پلاٹ لے لیتے ہیں، 4 کنال کا پلاٹ لیتے ہیں، یہاں پہ زمین بناتے ہیں تو یہیں پہ پلاٹ ڈال لیتے ہیں۔ بلکہ بھیرا سے آپ کو چاہیے، مے بی آپ نے واش روم جانا ہوگا، مے بی آپ نے کچھ سنیکس لینے ہوں گے، مے بی آپ نے کھانا کھانا ہوگا، مے بی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنا ہوگا، بس یہ چیزیں اٹھانی ہے بھیرا سے اور نکل جانا ہے، کیونکہ اصل سفر تو آپ کا لاہور کی طرف ہے، منزل آپ کی لاہور ہے، وہاں جا کے آرام سے ریلیکس کرنا۔ تو ہمارا بھی جو ریلیکسیشن ہے نا وہ جنت میں ہی ہے جا کے، یہاں پہ تو جو ہے نا صرف آپ کچھ چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں جو آپ اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ فرماتے ہیں اگلی آیات میں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو لوگ یہاں پر اس زندگی کو ریلائز کرتے ہوئے ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے، ان کو ہم کیا دیں گے؟ جنت میں غرفہ دیں گے، جنت میں خوبصورت مقامات دیں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہ ان کے لیے اصل کامیابی ہے جو عمل کرنے والے ہیں۔ عاملین جو ہے نا، عمل کرنے والوں کے لیے، صرف باتیں کرنے والوں کے لیے نہیں، عمل کرنے والوں کے لیے یہ جزا ہے کہ جنت میں ان کے لیے عیاشیاں ہوں گی اور وہ بالکل راضی ہو جائیں گے۔ اچھا، اکثر اوقات وہ ایک سوال جو ہے نا بڑا نازک صورتحال والا سوال ہے، وہ یہ کہ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ خواتین کی طرف سے یہ سوال زیادہ آتا ہے کہ جی مردوں کو تو چلے جنت میں عیاشیاں ہیں، حوریں بھی مل جائیں گی، ہمیں کیا ملے گا؟ تو جواب یہ کہ ٹینشن نہ لیں آپ، کیونکہ آپ کو بھی جو ملے گا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ بہت جلد میں تجھے راضی کر دوں گا۔ اور ویسے میں آپ کو ایک اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں جب بھی کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں جاتا ہوں اور میں لڑکوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں زندگی میں کیا چاہیے، تو ہمارے ماشاءاللہ بھائی بڑے سادے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھی سی گاڑی ہو جائے، بیوی ہو جائے، تھوڑے سے پیسے ہو جائیں، زندگی اچھی ہے، بس کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا، جب بھی میں کسی ویمنس یونیورسٹی میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو جتنا منہ اتنی باتیں، یعنی بالکل مختلف جواب آئے ہیں۔ کسی نے کہا مجھے
اچھا ہسبینڈ چاہیے, کسی نے کہا بالکل شوہر نہیں چاہیے, مجھے پیسہ چاہیے, کسی نے کہا نہیں مجھے جو ہے نا یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کریٹ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کسی عورتوں کو اچھے شوہر مل جائیں گے, تو ہو سکتا ہے کچھ خواتین کہتی مجھے تو چاہیے نہیں, آپ مجھے دے رہے ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ اٹ, آئی وانٹ سم تھنگ ایلس. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مخفی رکھی, چھپا کے رکھا, اور بس یہ کہہ دیا والا سوف یردا کہ تجھے راضی کر دوں گا میں, جو بھی چیز تجھے چاہیے نا, جس چیز سے تجھے خوشی ہوگی وہ آپ کو مل جانی ہے انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت جب کہہ رہا ہے کہ میں تجھے راضی کر دوں گا, تو اس میں کوئی شک کی بات ہے کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا. ایک صحابی تھے بڑے معصوم سے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نا اونٹ پالنے کا بہت شوق ہے, تو جنت میں مجھے اونٹ مل جائیں گے؟ تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا, آپ نے کہا کہ جنت میں اونٹوں سے بہت بہتر چیزیں ہوں گی, لیکن اگر تمہیں پھر بھی اونٹ چاہیے تو مل جائیں گے اونٹ. ایک صحابی ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نا یہ کھیتی باڑی کرنے کا بہت شوق ہے, مجھے پودے لگانے کا بہت شوق ہے, کھجور کے درخت لگاتا ہوں, پھر میں دیکھتا ہوں وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں, بڑا پروسیس ہے وہ پورا. تو کہتے ہیں میں ان کی نشو نما کرتا ہوں, ان کی کیئر کرتا ہوں, مجھے اس میں بڑا مزہ آتا ہے, تو کیا یہ مجھے جنت میں نصیب ہو جائے گا؟ تو نبی نے پھر یہی جواب دیا کہ ویسے تو جنت میں سے بہت بہتر چیزیں ہوں گی, کیونکہ ابھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہے نا, لیکن اگر پودے ہی لگانے ہیں تو لگا لینا, اگر اس میں خوشی ملتی ہے تو کر لینا. تو میں اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ وہاں پہ موٹر سائیکل عطا فرمانا. باقی چیزیں اپنی جگہ اور سواریاں بھی بڑی اچھی ہوں گی, لیکن بائک کی اپنی شان ہوتی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ جو چیز آپ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا, تو آپ اس کے بارے میں ٹینس نہ ہو. تو یہاں پہ اچھے اعمال کریں, انشاءاللہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین صبروا علی ربہم یتوکلون, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے لوگ تھے. یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے زندگی صحیح طریقے سے گزاری ہے, ان کے بارے میں یہ کہ یہ صبر کرنے والے اور اللہ پر توکل کرنے والے, اللہ پر بھروسہ کرنے والے, یہ دونوں چیزیں جو ہے نا سبحان اللہ یہ زندگی کا نچوڑ ہے. اسی لیے میں نے اس آیت کو بالخصوص ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ یہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ صبر کرو, اللہ پہ توکل کرو, صبر کرو, اللہ پہ توکل کرو. تو جتنے بھی ایموشنل رینجز ہیں نا, فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ جی غصہ ہے, یا آپ کہتے ہو کہ جی لاس آف اے لوڈ ون ہے, یا آپ کہتے ہو کہ فیئر ہے, یا آپ کہتے ہو کہ لائف میں کوئی سیٹ بیک ہو گیا, فیلئر ہو گیا, یا آپ کہتے ہو کہ کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے جو میرے کنٹرول سے باہر ہے, سب کا علاج صبر ہی ہے اور اللہ پہ توکل ہے. اللہ پہ بھروسہ کرو, صبر کرو, کیونکہ اس کے معنی اتنے وسیع ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو صبر جو ہے نا وہ کیسے آتا ہے؟ کوئی بندہ کہتا ہے جی میرے اندر صبر ہے ہی نہیں, میری بائی ڈیفالٹ میرے میں صبر نہیں ہے. تو جان لے کہ صبر ایک ایسا اسکل سیٹ ہے جو آپ ایکوائر کر سکتے ہیں ود پریکٹس. اس کے لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مجاہدہ چاہیے ہوتا ہے. مجاہدہ یعنی آپ کو جہاد کرنا پڑے گا, اسٹرگل کرنا پڑے گا. جس طرح ایک بندہ جو کیلیگرافی کرتا ہے نا, بڑی خوبصورت خطاطی کرتا ہے, آپ اس کو کبھی ایک پینٹنگ بناتے ہوئے دیکھ لو, وہ خطاطی کر رہا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ لگتا ہے بچپن سے ایسے ہی تھا, حالانکہ وہ ماں کے پیٹ سے کیلیگرافر نہیں نکلا, وہ نکلا عام سا بچہ ہی تھا, لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ پریکٹس کیا. اس نے اتنی پریکٹس کیا کہ ہی میکس اٹ لک ایزی. وہ اتنی زبردست طریقے سے کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار میں تو پہلا لیٹر الف پہ ہی میری 50 غلطیاں نکل آتی ہیں, تو یہ تو پتہ نہیں پوری آیات لکھ دی ہیں اس نے فلو کے ساتھ, تو سمجھ نہیں آ رہی کیسے کیا ہوگا. اس نے پریکٹس کی ہے, بار بار کیا. اسی طرح سے کوئی بندہ جو ٹارگٹ شوٹنگ کرتا ہے, ہر دفعہ وہ بل آئی کو ہٹ کرتا ہے, اس کو آپ 100 میٹرز پہ رکھیں, 200 میٹرز پہ رکھیں, 500 میٹر پہ رکھیں, 1000 میٹر پہ رکھیں, وہ ہر دفعہ بل آئی کے اندر لے کے آ رہا ہے. تو آپ کہتے ہو یہ کیسے, بچپن سے ایسا تھا؟ یہ بچپن سے ایسا نہیں تھا. ہی ہیز بین پریکٹسنگ اوور اینڈ اوور اگین انٹل وہ اس لیول آف پرفیکشن پہ پہنچ گیا. بالکل اسی طرح سے صبر جو ہے نا یہ بھی پریکٹس چاہتا ہے. آپ کو بار بار صبر کرنا پڑے گا, بار صبر کرنا پڑے گا. اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں صبر کرنا بنتا ہے, اور کچھ چیزیں جو کہ بالکل انکالڈ فور ہوتی ہیں, جہاں پہ یعنی آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہاں پہ صبر درکار بھی نہیں ہوتا, اور ہم اس پہ جو ہے نا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ کا چلے ناراض ہونا یا غصے ہونا بنتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی جن پہ آپ کا غصہ ہونا بھی نہیں بنتا, ناراض ہونا بھی نہیں بنتا, آپ کا بے صبری اختیار کرنا بالکل نہیں بنتا آپ کا. فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف سو رہے ہیں, رات کو بچہ رو رہا ہے, اب اس پہ ہسبینڈ تپ رہے ہیں کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے, تو یہ تپنے والی بات کوئی نہیں, وہ بچہ اس لیے رو رہا ہے, وہ کوئی اڈلٹ نہیں ہے, وہ کوئی PhD اسکالر نہیں ہے, وہ 3 مہینے کا بچہ ہے, وہ اس کا کام ہی رونا ہے. تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آپ کو رات کو مرزا غالب کے شعر سنائے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے 3 مہینے کے بچے سے؟ واٹ ور یو ایکسپیکٹنگ؟ تو اس کا مطلب آپ کی ایکسپیکٹیشن ہی غلط تھی. 3 مہینے کے بچہ روئے گا, رات کو اس کو بھوک لگے گی, اس کا پیمپر گندا ہو جائے گا, کچھ ایسا مسئلہ ہوگا, اس نے شور مچا دینا ہے. تو ایکسپیکٹ دس. اسی طرح سے
فار ایگزامپل بڑی عید کا جب ٹائم آتا ہے تو ظاہری بات ہے لوگ اپنے اپنے جانور خریدے ہوتے ہیں. اب آپ اس بات پہ ٹینس ہو رہے ہیں کہ ساتھ والوں کا بکرا کیوں بول رہا ہے. جائیں جا کے بات کر کے دیکھ لیں اسے کہ بھائی صاحب کیوں بول رہے ہیں آپ. وہ کیا آپ کو شاعری سنائے, وہ آپ کو کیا نظمیں سنائے. وہ ظاہری بات ہے بکرا اس نے بولنا ہے, اور بکرے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. کیا آپ اس کو بتائیں کہ یہ کوئی ٹائم ہے بات کرنے والا؟ تو کہ جی میں اکیلا ہوں, میرے پورے ریوڑ سے علیحدہ کر کے مجھے آپ لے کے آ گئے ہیں. تو ظاہری بات ہے میں تو تھوڑا ڈپریشن میں ہوں, تھوڑا سا پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ہو رہا ہے مجھے, آگے کی خبر کوئی نہیں کہ آپ مجھے کہاں لے کے آ گئے. تو ظاہری بات ہے یہ تو چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ نارمل چیزیں, اس پہ غصہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے موسم اگر بہت گرمی ہے, آپ کو جو ہے دھوپ بہت لگ رہی ہے, گرمی بہت لگ رہی ہے, اس پہ آپ تپ رہے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے, تو بھائی گرمی آپ کے لیے بھی ہے, پوری دنیا کے لیے, جو لوگ اس علاقے میں سب کے لیے گرمی ہے, تو اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا کچھ چیزیں جو پریشان ہونے والی ہیں جہاں پہ صبر کرنا چاہیے, مثال کے طور پہ آپ صحیح سے اپنی لین میں گاڑی چلا رہے ہیں, ایک بندہ بدتمیزی سے کٹ مار دیتا ہے آپ کو اور آلموسٹ ٹکر ہوتے ہوتے بچتے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ کنٹرول کریں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی اس کی ہے, ظاہری بات ہے اس نے غلطی کی ہے, آپ اس پہ آپ صبر کریں. یا آپ کا ایک کو ورکر ہے آپ کے ساتھ بدتمیز ہو رہا ہے بغیر وجہ کے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے ساتھ, خواہ وہ آپ کی لیگ پولنگ کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, اس پوائنٹ پہ ہم کہتے ہیں یس ناؤ یو نیڈ ایمپل اماؤنٹ آف صبر اور اللہ پر توکل بھی. لیکن یہ جو میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی میں نا بہت ساری ایسی چیزیں, ایک پورا باکس ہے جس میں ہم ارریلیونٹ چیزوں پہ یعنی اپنے آپ کو صبر دکھا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جہاں پہ آپ کا غصہ ہونا بھی نہیں بنتا. تو اس لیے لرن ٹو انڈرسٹینڈ کہ کون سی چیزیں ہیں جہاں پہ میرا غصہ ہونا بھی ویلڈ ہے اور کہاں پہ ہونا بالکل ویلڈ نہیں ہے. تو پہلی چیز تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے جہاں پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے صحابہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک جنت کی عورت دکھاؤں. اب عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں, ساتھ صحابی بیٹھے ہیں, کہا کیا میں تمہیں جنت کی عورت دکھاؤں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی بتائیں. تو انہوں نے کہا یہ جو عورت جا رہی ہے اس کو دیکھ لو, یہ جنت کی عورت ہے. وہ کون عورت تھی؟ وہ ایک حبشہ کی عورت تھی, بوڑھی عمر میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت جنت کی کیوں ہے کہ یہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نا یہ ایپیلیپٹک فٹس پڑتے ہیں, مرگی کے دورے پڑتے ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ دورے پڑنا بند ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس پہ صبر کر لو تو کیسا, تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے. اگر تم ان دوروں پہ بھی صبر کر لو, حالانکہ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے, لیکن اگر اس میڈیکل کنڈیشن پہ بھی تم صبر کر لو تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے. تو کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے صبر کرنا منظور ہے, بے شک یہ دورے پڑتے ہیں, صبر کرنا منظور ہے, بس آپ اللہ سے یہ دعا کر لیں کہ جب یہ دورے پڑتے ہیں نا تو ہوتا یہ کہ میرا حجاب اتر جاتا ہے, کیونکہ میں یعنی بے قابو ہوتی ہوں, انکنٹرولڈیبل موومنٹس ہوتی ہیں, تو اس میں میرا پردہ وغیرہ کمپرومائز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کرے کہ میرا حجاب کمپرومائز نہ ہوا کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا کی, اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کبھی اس کو انکور ہوتے نہیں دیکھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کو دورے بھی پڑتے تھے, اس پہ وہ صبر بھی کرتی تھی اور انکور بھی نہیں ہوتی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے. اسی کے ساتھ ایک اور حدیث جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, ام سلیم کا واقعہ اس میں مینشنڈ ہے, جن کے شوہر ابو طلحہ تھے. ابو طلحہ کہیں گئے ہوئے تھے اور ام سلیم گھر پر تھیں, ان کا ایک بیٹا بھی تھا. تو پیچھے سے بیٹے کی وفات ہو گئی. اب بیٹا چھوٹی عمر کا ہے, غالباً 4-5 سال اس کی عمر ہے, بیٹے کی وفات ہو گئی, بیمار وہ پہلے سے تھا. ابو طلحہ جب واپس آتے ہیں تو اب وہ بیوی ہے نا ان کی, تو وہ اپنے شوہر کو نا بہت اچھے طریقے سے گریٹ کرتی ہیں. جیسے ہم پہلے بات کرتے ہیں نا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, تو وہ چاہتی ہیں کہ جب میرا شوہر گھر آئے تو میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنوں. آتے ہی اپنے ہسبینڈ کو ایک بہت ہی دردناک خبر نہ سناؤ کہ بیٹا مر چکا ہے. تو وہ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتی ہیں, تیار کرتی ہیں, بہت اچھی طرح سے ڈریس اپ کرتی ہیں. جیسے ہی وہ آتی ہیں ان کو بہت پیار سے گریٹ کرتی ہیں, ان کو کہتی ہیں کہ آپ کے لیے میں نے کھانا بنا کے رکھا ہے, کھانا بہت اچھا کھانا بنا ہوتا ہے, کھانا کھلاتی ہیں ان کو. ابو طلحہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیسا ہے, تو کہتی ہیں کہ وہ ایک بہتر جگہ پہ, یعنی ہی از بیٹر ناؤ, وہ بہت بہتر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں تھا وہ انشاءاللہ جنت میں ہے, تو بہتر جگہ پہ. لیکن یعنی ڈبل میننگ والی بات تھی. تو رات کو وہ بڑے پیار محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب سو بھی جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ ابو طلحہ یہ بتائیں کہ اگر کسی کی کوئی چیز ہو اور وہ ہم سے واپس لے لے تو اس میں کوئی بری بات ہے؟ تو ابو طلحہ نے کہا نہیں, اس میں تو کوئی بات نہیں, جب چیز ہی اس کی ہے تو وہ کسی کو کوئی لے لے تو ظاہری بات ہے اس میں ہمارا کمپلین کرنا تو نہیں بنتا. تو کہتی ہیں بس آپ کو بتانا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بیٹا دیا تھا نا اللہ نے واپس لے لیا, اللہ نے ہمارے پاس جو امانت رکھوائی تھی اللہ نے واپس لے لی. ابو طلحہ اس پہ بہت ناراض ہوتے ہیں, غصے ہوتے ہیں کہ یعنی رات سے آپ کو پتہ ہے, آپ
نے مجھے اتنی اچھی طرح گریٹ کیا, آپ نے خبر بھی نہیں سنائی, آپ نے کھانا کھلایا, رات کو وی ہیڈ اے ریلیشن شپ, اور اس کے بعد اب صبح فجر کے بعد آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ بیٹا فوت ہو گیا. تو آپ بہت ناراض ہوئے اور ناراضگی میں گھر سے باہر نکل گئے. گھر سے باہر نکلے, سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کیا. تو آپ نے ان کی بیوی کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ایسی بیوی کے اوپر, اور آپ نے کہا کہ تم جو رات کو ایک ساتھ تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اور اولاد عطا فرمائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور اولاد جو ہے نا عطا فرمائی, اور پھر وہ اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ وہ اس کی تحنیک کریں, یعنی اس کو کھجور جو ہے وہ پیس کر اس کو جو ہے نا چٹائیں. تو صبر کا عالم آپ دیکھیں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, لیکن صبر کا یہ عالم تھا کہ کمپرومائز نہیں ہے اس پہ, کہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے بلا لی. اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس جنت کے سوا اس شخص کے لیے کچھ اور نہیں ہے جو اپنے محبوب کے مرنے پر, اپنے پیارے کے مرنے پر صبر کرے. غور سے سنیں بات, بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اس شخص کے لیے سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے جو اپنے کسی پیارے کے مرنے پہ صبر کر لیتا ہے دنیا میں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے موقع پر گئے, کیا کچھ نہیں ہوا آپ کے ساتھ. لوگوں نے دھتکارا, لوگوں نے پتھر مارے, طائف سے باہر نکال دیا, اتنا لہو لہان کیا کہ خون جو ہے وہ ماتھے سے بہہ کر جوتوں میں آ کے جم گیا. اور وہاں سے یعنی فرشتے اتر کے آگے, جبریل امین بھی, پہاڑ کے فرشتے بھی, کیا آپ حکم دیں ہم ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ اگر تو میرے سے ناراض نہیں ہے نا تو سب ٹھیک ہے, تو مجھے کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہے. یعنی یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے, لوگوں نے مجھے پتھر مارے, یہ سارا کچھ جو ہوا ہے, یا اللہ اگر تو میرے ساتھ ناراض نہیں ہے نا, اگر یہ تیری ناراضگی نہیں تھی تو پھر کوئی غم نہیں ہے, پھر سب چیزیں میں سہ لوں گا اگر تو ناراض نہیں ہے تو ان کا نا لوگوں کا پوائنٹ آف ویو بڑا ڈفرنٹ تھا. جس طرح وہ دنیا کو دیکھتے تھے وہ بڑا مختلف چیز تھی. تو ہمارے لیے بھی نا دنیا میں زندگی میں جو ہم آئے ہیں یہ بڑے تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں. یہاں پر ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ, اللہ پر توکل کے ساتھ زندگی گزار دیں. اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں وہ بہترین اجر ملے گا جنت میں تمہارے صبر کی وجہ سے. اب سورۃ الروم کے اندر, سورہ عنکبوت سے اب سورہ روم پہ آ رہے ہیں. سورۃ الروم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری آیات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے. یعنی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے, اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. ایک نشانی یہ آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ڈفرنٹ نشانیاں بیان کر رہے ہیں. اور ایک نشانی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے ازواج. یعنی اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارا اسپاؤس پیدا کیا جو تمہارے لیے ٹیلر میڈ ہے, تمہارے لیے کسٹمائز ہوا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے اسپاؤس کو پیدا کیا. وہ کہتے ہیں نا رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں, تو وہ جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چنا ہوا تھا وہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ٹیلر میڈ ہے. اور اللہ کو پتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی کیپیسٹی سے اوپر برڈن نہیں دیتا, تو جو بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی کیپیسٹی کے مطابق دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو. میاں جو ہے وہ بیوی میں سکون حاصل کر رہا ہے, بیوی جو ہے وہ میاں میں سکون حاصل کر رہی ہے. ایسا نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں. اس لیے پیدا کیے, تمہارے لیے اسپاؤس پیدا کیے تاکہ تم ایک دوسرے میں سکون حاصل کرو. اور تمہارے بیچ میں کیا پیدا کیا, مودہ و رحمہ, پیار پیدا کیا اور رحمہ پیدا کیا. ایک دوسرے کے لیے رحم دلی بھی پیدا کی اور پیار پیدا کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے نشانیاں جو تفکر کرنے والے ہیں, غور کرنے والے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے ویسٹرن کلچر میں نا اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ میرج کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ویسے ہی بالکل تقریباً فارغ ہو گیا ہے. میں آپ کو اگر ایک اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا بتاؤں تو اس وقت دنیا میں بڑی حیران کن بات ہے, 51% سے اوپر بچے جو اس وقت پیدا ہو رہے ہیں وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہو رہے ہیں, یعنی حرام کی اولاد پیدا ہو رہی ہے. تو ایک زمانے میں یہ گالی تھا, آج اگر آپ حلال میں پیدا ہو رہے ہیں تو یہ گالی ہے, کیونکہ آپ تعداد میں تھوڑے ہیں, جو حرام میں وہ زیادہ ہیں. اگر آپ ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں تو یہ اسٹیٹسٹکس 51 سے جمپ کر کے 70% پہ چلے جاتے ہیں. 70% بچہ جو ہے وہاں آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہو رہا ہے. تو امیجن کریں میرج کا پورا انسٹیٹیوٹ ہی ختم ہو گیا ہے. وہ شادی کرنا کہتے ہیں یار اب کیا مصیبت, اب شادی بھی کریں. جب آپ کو ایک چیز فری میں اویلیبل ہے تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایسے ہی خواہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھو کسی بندے کے ساتھ, اس کے لیے پرووائڈ کرو, اس کے لیے فلاں کرو, کیا ضرورت ہے رسپانسبلٹیاں لینے کی.
ٹھیک ہے, کہیں پہ اگر خدا نہ خواستہ پریگننسی ہو جاتی ہے تو اس کو فوراً ڈراپ کرو اور آگے چلو. یہ لائف سٹائل بن چکا ہے باہر. تو وہاں پہ جو بیچارے تھوڑا بہت گروپ رہ بھی گیا تھا جو کہ شادی مطلب کر لیتے ہیں, اگر ان کا پیار چلا جاتا ہے نا تو کہتے ہیں دس ریلیشن شپ از اوور. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مودہ بھی ہے اور رحمہ بھی ہے, کیونکہ لو جو ہے نا اٹ گوز اپ اینڈ ڈاؤن ان اے ریلیشن شپ. تو جو بھائی یہاں پہ سوچ رہے ہیں شادی کرنے کا, یہ بات جان لو کہ ایسا نہیں کہ آپ شادی کر لیے تو اب قیامت تک پیار رہے گا. یو ہیو ٹو ورک فار اٹ, یو ہیو ٹو ورک فار اٹ, یو ہیو ٹو انویسٹ ان اٹ. تو ایسا مت سمجھنا کہ شادی کر کے بس یہ اب پیار جو ہے نا یہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے قیامت تک پیار رہے گا, ایسا نہیں ہے. یہ جو پیار ہے نا اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے گا, آپ کو اس میں انویسٹ کرنا پڑے گا, ٹائم لگانا پڑے گا, ایفرٹ لگانا پڑے گا. تو ہوتا کیا کہ اٹ گوز اپ اینڈ ڈاؤن, اس میں نا ایک ویو کی طرح چلتا ہے, کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے. تو ہوپ فلی وی آر ہوپنگ کہ وہ بہت زیادہ ڈپ نہیں مارے گا, یعنی اوپر ہو جائے خیر ہے, بہت زیادہ نیچے نہ جائے. تو اگر تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتی رہے گی, لیکن کبھی جب نیچ ہوئی بھی ہے, جب نیچے گئے ہوئے ہیں آپ, اس ٹائم پہ اتنا پیار تو نہیں ہے لیکن رحم دلی پھر بھی ہوتی ہے اگلے کے لیے کہ بھئی یہ میری وائف ہے, اس نے میرا اتنا خیال کیا ہے, اس نے میرے بچوں کو پالا ہے. اور وائف بھی سوچتی ہے یہ میرا ہسبینڈ ہے, اس نے میرے ساتھ اتنا ٹائم لگایا ہے, اتنا میرا جو نا خیال رکھا ہے, بچوں کا خیال رکھا ہے, پرووائڈ کرتا رہا ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی ہے. تو دونوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے رحم دلی ہوتی ہے. تو مودہ اور رحمہ یہ دونوں چیزیں ہیں. تو کبھی اگر پیار ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. جیسے عمر بن الخطاب کہتے تھے کہ اگر میری بیٹی کی شادی کسی نیک اور صالح غلام سے بھی ہو جاتی ہے تو شاید یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ جو نیک بندہ ہے اللہ سے ڈرنے والا, جب تو وہ پیار کرتا ہوگا میری بیٹی سے تو خوب اس کے اوپر نچھاور کرے گا, خوب اس پہ خرچہ بھی کرے گا. لیکن جب پیار نہیں بھی کرتا ہوگا, اس ڈپ سے گزر رہا ہوگا, تو کم از کم میری بیٹی پہ ظلم نہیں کرے گا, زیادتی نہیں کرے گا اس کے ساتھ. تو یہ وہ بیلنس ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اس میں ایک سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ مین اینڈ ویمن آر ویری ڈفرینٹ. یعنی شادی ہوتے وقت نا آپ دیکھیں کہ دو سگے بھائی بھی ہونا, یا ہم لوگ, میں آپ کو اپنی مثال بتاتا ہوں, ہم لوگ جو ماشاء اللہ یوتھ کلب میں ہماری ٹیم ہے, بردرز ہیں, ہم لوگ بہت ٹریولنگ ہماری ہوتی ہے, ٹریول کرتے ہیں, ڈفرینٹ شہروں میں جاتے ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں, ٹاکس ہوتے ہیں. اسپیشلی جو ہمارا ونڈز آف چینج ٹور ہوتا ہے وہ تو بہت ہی ہیکٹک ہوتا ہے. یعنی تقریباً 28 to 30 ڈیز کے لیے ہم لوگ نکلے ہوتے ہیں اور کشمیر سے لے کے کراچی تک کور کرتے ہیں, اور مختلف اسکولز میں جاتے ہیں, انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں. اب سارا وقت یہی بھائی ہیں, اینڈ وی لو دیز بردرز. یعنی میں اپنی بات کروں تو آئی لو ایچ اینڈ ایوری سنگل ون آف دیز بردرز. اور ان کے ساتھ ٹریول کرنے کا مزہ بھی بڑا آتا ہے, جوکس بھی ہو رہے ہوتے ہیں, کہانیاں بھی سن رہے ہوتے ہیں. پھر آپ آپس میں روم شیئرنگ ہو رہی ہے یا جس طرح بھی ساتھ رہ رہے ہیں آپ, تو پتہ ہے جتنی مرضی آپ کو محبت ہے نا, 30 دن کے بعد کہتے ہیں یار بھائی گھر جاؤ. حالانکہ بیسٹ فرینڈز ہیں, بھائی ہیں, کہتے ہیں یار تمہارے پاس کوئی گھر نہیں جانے کے لیے, یار تم چمٹ ہی گئے ہو ساتھ, یار گھر جاؤ, یار کوئی اور کام کرو. تو اتنی محبت کے باوجود بھی نا بندہ کہتا ہے, حالانکہ سیم جینڈر کے لوگ ہیں, سیم جینڈر کے ہیں, سیم انٹرسٹ بھی ہیں, ہمارے شوق بھی ملتے جلتے ہیں, بہت ساری چیزیں کامن ہیں. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کی شادی ہوگی کسی ایسے شخص سے جو اپوزٹ جینڈر کا ہے, جو آپ کی فیملی میں سے بھی نہیں ہے, یا فیملی میں سے ہے تو آپ کے گھر سے نہیں ہے, کم از کم کسی اور گھر میں پلا بڑا ہے, اور اس کے طور طریقے بھی کافی ڈفرینٹ ہیں, اس کے مینرز اور چیزیں ڈفرینٹ ہیں. تو اب آپ نے ایک ساتھ رہنا ہے, آپ ایک روم میٹ آپ کو مل گیا, تو اب اس میں فرکشن نہیں ہوگا, ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ فرکشن تو ہوگا. تو اب آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ مین اینڈ ویمن آر ڈفرینٹ. اور اس کے لیے ایک بڑی اچھی کتاب ہے وہ ڈاکٹر جان گرے کی, مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. اس میں وہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ کتنے سارے ڈفرینسز ہیں, یعنی سائیکولوجیکلی ڈفرینٹ ہیں, ایموشنلی ڈفرینٹ ہیں, مینٹلی ڈفرینٹ ہیں, فزیکلی ڈفرینٹ ہیں, اتنے سارے ڈفرینسز ہیں. تو the sooner you realize کہ men and women are different, the sooner you can try to fix this relationship. مثال کے طور پہ بھائیوں کو میں ایک برو ٹپ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جب آپ گھر آؤ, جب آپ کی شادی, جن کی ہوئی بھی ہے وہ تو میری بات سمجھ جائیں گے, جن کی نہیں ہوئی ان کے لیے یہ بہت بڑی ایڈوائس ہے. جب آپ گھر جاؤ اور آپ کہتے ہو اپنی بیگم سے کہ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, تو کہتی ہیں آئی ایم فائن. تو آپ بیچارے سادے سے آدمی ہو, آپ نے کہا آئی ایم فائن کا کیا مطلب ہے, آئی ایم فائن, سب کچھ ٹھیک ہے, سب سیٹ ہے. تو آپ نے کہا گریٹ, فینٹاسٹک, آپ اپنے کمرے میں چلے گئے. یہ جنگ عظیم 3 کا آغاز یہاں سے ہوا ہے, کیونکہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا آئی ایم فائن, اس کا مطلب ہے اینی تھنگ بٹ آئی ایم فائن. اس کا مطلب کچھ بھی لے, زندگی تباہ ہو چکی, برباد ہو چکی, لعنت ہو تمہارے اوپر, تمہارے, یعنی اس کے سارے مطلب ہیں سوائے آئی ایم فائن کے. کیونکہ اس آئی ایم فائن کے نیچے ایک پورا سمندر ہے, ایک طوفان ہے, جس کو ابھی آپ نے ایکسپلور کرنا ہے. تو سب سے پہلی غلطی ہوگی, کیونکہ ہم لوگ آپس میں جب بوائز اکٹھے ہوتے ہیں, ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی کہتا ہے برو کیسے ہو یار, آئی ایم فائن یار, تو اس کا مطلب واقعی میں آئی ایم فائن ہی ہوتا ہے. خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہوتا اس کا. لیکن خواتین میں یہ بالکل ایک ڈفرنٹ معنی ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ جو ہلکے ہلکے کیوز ہیں,
یہ آپ کو سمجھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی وائف آپ سے پوچھتی ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, اور وہ اس ٹائم پہ مے بی شی از ایکسپیکٹنگ آلسو, اور اس ٹائم پہ آپ کہیں نہیں تھوڑا سا ویٹ آپ نے پٹ آن کیا. جنگ عظیم 3 کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. آپ سے جب بھی آپ کی بیگم پوچھے میں کیسی لگ رہی ہوں, آپ نے سوچنا بھی نہیں, آپ نے کہنا بہت اچھی لگ رہی ہے. ان کا سوال کمپلیٹ بھی نہ ہونے دیں, جواب پہلے دے دیں آپ, میں کیسی بہت اچھی لگ رہی. وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ کیا ہے, سوچی پہ آتے بندہ کیا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اگر سوچ بھی لیا, آپ گئے, آپ نے کہا نا کہ بہت اچھی لگ رہی, ختم, گیم اوور. تو اس لیے مین اینڈ ویمن آر ویری ڈفرنٹ. لرن ٹو انڈرسٹینڈ دیز ڈفرنسز اگر آپ ایک سکسیسفل میرج چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں نا ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے. یہ جو بینک اکاؤنٹ ہے نا, یہ دونوں کا ایک مشترکہ اکاؤنٹ ہے. دونوں اس میں ڈپازٹس بھی کرتے ہیں, دونوں اس میں سے ودرالز بھی کرتے ہیں. ڈپازٹ اس اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے, کمپلیمنٹس دینا, کیئر کرنا, لونگ افیکشن شو کرنا, چاہے وربلی ہو یا فزیکلی ہو, خیال رکھنا ایک دوسرے کا. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ ڈپازٹس ہیں اس اکاؤنٹ میں نا, یعنی بھر رہا ہوتا ہے. اور ودرالز کیا ہیں, اس میں سے ودرالز ہیں کہ کسی کو انسلٹ کرنا, تانا دے دینا, اللہ معاف کرے گالی نکال دینا, ان کے پیرنٹس کو انسلٹ کرنا. ٹھیک ہے, اب یہ کیا, یہ ودرالز ہو رہے ہیں. تو اگر وہ بینک اکاؤنٹ ڈپلیٹ ہوا ہوا ہے, اس میں سے کچھ رہا ہی نہیں ہے اس کے اندر, کیونکہ جس ٹائم پہ شادی ہوتی ہے نا تو اکاؤنٹ بھرا ہوتا ہے. جس ٹائم پہ شادی ہوتی ہے تو محبت اور پیار بھرا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہوتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, انلیس کہ یو کیپ میکنگ انویسٹمنٹس انٹو دیٹ اکاؤنٹ. شروع میں جب شادی نہیں ہوتی ہے نا, اس ٹائم پہ بیگم کے لیے دروازہ بھی کھول رہے ہوتے ہیں گاڑی کا, آئیے آپ بیٹھیے تشریف رکھیں. بعد میں فیو ایئرز لیٹر, وہ کہتے ہیں نا فیو مومنٹس لیٹر, کہتے ہیں خود ہی بیٹھو اور سامان بھی خود ہی ڈال لینا, اور گاڑی چلا دیتے ہیں. تو یہ جو شروع میں جو پیار اور محبت اور جی کر کے بات نہیں, پہلے آپ. اگر ہسبینڈ کہیں کسی جگہ پر وزٹ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, فون پہ بات ہو رہی ہے بیگم سے, تو وہ کہتا ہے جی چلیں ٹھیک ہے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, تو انشاءاللہ ابھی ہفتے بعد میں واپس آ رہا ہوں. کہتے چلیں ٹھیک ہے جی, خدا حافظ. اوکے جی, چلیں فون آپ بند کریں. نہیں آپ بند کریں, نہیں پلیز آپ بند کریں, نہیں آپ بند کریں. فیو مومنٹس لیٹر, اچھا خدا حافظ, ٹڑک. تو یہ جو ہے نا, یہ ایموشنل اکاؤنٹ کو کیسے فل کرنا ہے, آپ نے فل کرنا ہے بائی آل آف دیز گڈ تھنگس. اور نیگیٹو چیزیں کیا ہیں, جو چیزیں اس میں سے مائنس کرتی ہیں, انسلٹنگ بیہیویئر, کانڈیسینڈنگ بیہیویئر, تانے دینا, یعنی یہ چیزیں اس کو ڈپلیٹ کرتی ہیں. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ میں آپ چیزیں ڈالتے جا رہے ہیں, تو یہ اکاؤنٹ بالکل بھرا ہوا رہے گا. اور یہ اکاؤنٹ اگر بھرا ہوا ہے تو تھوڑا بہت اگر اونچ نیچ ہو بھی جائے نا ریلیشن شپ میں, تو آلریڈی اس میں اتنا پیار بھرا ہوا ہے کہ وہ ریلیشن شپ فل تھرو کر جائے گا. لیکن اگر ٹوٹل ڈیمیج ہوا ہوا ہے, ڈپلیشن ہوئی ہے, اور اس کے باوجود آپ بالکل زیرو پہ بیلنس گیا ہوا ہے, اور اس کے بعد تانے اور انسلٹ اور یہ چیزیں آ رہی ہیں, تو پھر انسان سوچتا ہے میں اس ریلیشن شپ میں کیوں ہوں, وائی ایم آئی ایون ان دس ریلیشن شپ. سوائے ذلیل ہونے کے تو مجھے تو کچھ بھی نصیب نہیں ہو رہا یہاں پہ. تو پھر لوگ اس راستے کو ایگزٹ کرنے کی طرف نکلتے ہیں کہ مے بی آئی شوڈ لیو دس ریلیشن شپ. تو اس لیے اس اکاؤنٹ کے اندر انویسٹ کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے. فائنلی ہم آتے ہیں سورہ لقمان کی وہ آیات جن کو اب ہم, چونکہ میاں بیوی شادی ہوگی تو بچوں پہ بھی آ جاتے ہیں. سیدنا لقمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, کہ ہم نے سیدنا لقمان پر حکمت ان کو عطا فرمائی. سیدنا لقمان کون تھے, ان کے بارے میں آتے ہیں الرجل الصالح, یعنی ایک نیک انسان تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی, اور یہ کہا کہ ان اشکر للہ, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور یعنی جو شکر ادا کرنے والا ہے اصل میں وہی جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہوتے ہیں. اور شکر کا اپوزٹ جہاں کفر بتایا جا رہا ہے, یعنی کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے. اب سیدنا لقمان جو ہیں, جو اتنے حکیم ہیں, بہت حکمت والے ہیں, بہت انٹیلیجنٹ ہیں, وہ اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں, وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یعنی وَهُوَ يَعِظُهُ, ان کو واز کرتے ہوئے بیٹے سے کہتے ہیں, یعنی بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے, مارتے ہوئے, پیٹتے ہوئے, جھڑکتے ہوئے نہیں, واز کرتے ہوئے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ میرے پیارے بیٹے. اور یہاں پہ جو ہے نا یا بنی, یہ بڑے پیار سے بلا رہے ہیں بیٹے کو, میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کیوں نہ, اور وجہ بھی بتا رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ آج سے کچھ 6-7 سال پہلے کی بات ہے, تو کہتے ہیں کہ میرا 16 سال کا بیٹا ہے, اس کو میں نے کہا نماز پڑھو, تو کہتا ہے کیوں. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا جواب دیا, کہتے ہیں میں نے جواب کیا دیا, رکھ کے منہ پہ چپیڑ ماری, میں نے کہا جا کے نماز پڑھ. تو میں نے کہا یہ تو جواب نہیں ہے اس کا. جواب تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جواب خود دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں.
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز تمہیں فحشی اور منکر سے روکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے ریزن بتانے کی. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ریزن بتائے اللہ تعالیٰ کہ میں, اللہ تعالیٰ کا تو کام ہے, اللہ تعالیٰ کہ کن کرو فیکون, گو اینڈ ڈو اٹ, سمپل. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گیو یو اینی ایکسپلینیشن. جیسے اکثر اوقات ماں باپ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں نا, بچہ کہتا ہے کہ ماما میں یہ بازار چلا جاؤں, تو ماما کہہ دیتی ہے نو, تو کہتے ہیں امی کیوں, کہتے ہیں میں بتاؤں کیوں, میں بتاؤں, کہتے ہیں نہیں نہ بتائیں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ میں بازار کیوں نہ جاؤں, تو وہ یا مجھے کیوں روک رہی ہیں آپ اس چیز سے, تو کہتی ہے میں تمہاری ماں ہوں اس لیے. مطلب ایک بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں, بس اتنا ہی سمجھ آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہیں پہ بھی کہ میں اللہ ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ خود ریزن دے رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ریزن دے, مجھے ریزن دے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی بتا رہے ہیں نماز تم پہ کیوں فرض کی ہے, روزہ تم پہ کیوں فرض کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اللہ رب العزت ریزن دے رہے ہیں, ہم ریزن نہیں دیتے. تو سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو وجہ بھی بتا رہے ہیں, اس لیے عبادت کرنی ہے کیونکہ یہ اگر نہیں کرو گے تو شرک بہت بڑا ظلم ہے یہ. تو یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ اب یہ جو بچوں کی تربیت ہے اس کا معاملہ کیا ہونا چاہیے. سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو اور بھی بہت ساری نصیحتیں کی کہ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, بیٹا نماز قائم کرنا, نیکی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا. پھر اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا زمین پہ ذرا آرام سے چلنا, جس طرح ہم نے جب پڑھا تھا سورہ مومنین جو نا سورہ مومنون میں کہ زمین پہ دھیرے سے چلنا, اپنے اندر تکبر پیدا نہ کر دینا. یعنی یہ ساری اچھی اچھی نصیحتیں اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں ایک اچھے اور پیارے انداز میں, یا بنیا کر کے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جتنی بھی ایڈوائس وہ دے رہے ہیں, سمجھنے کی بات یہ کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے امانت ہیں, یہ ٹیکنیکلی ہمارے نہیں ہیں, یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں, اور عارضی طور پہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, اللہ ان کو واپس لے لے گا. جیسے ہمارا مال بھی جو ہے نا, ہمارا مال اپنا نہیں ہے, یہ مال بھی اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پہ ہمارے پاس رکھوایا ہوا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لے گا. جب آپ قبر میں جائیں گے نا تو مال ساتھ نہیں جائے گا, مال پیچھے رہ جائے گا. بالکل اسی طرح سے جو آپ کی اولاد ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے, اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر آپ کو دیے ہوئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کیسے ٹرین کرتے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھائی میں نے تجھے بالکل اچھے فطرت پہ بچے دیے تھے, تو نے ان کو کیسے ٹرین کیا, تو نے اسے کیسے نرچر کیا, کیا ان کو اللہ کا بندہ بنایا؟ اصل سوال یہ ہے. تو اس لیے یہ اللہ کی امانت ہے, ہم نے ان کو بڑے پیار سے ڈیل کرنا ہے. اور خاص طور پہ چھوٹی عمر میں, یعنی علماء بیان کرتے ہیں کہ بچوں کا نا یہ 7 ایئر کا سائیکل چلتا ہے, یعنی 7 ایئرز پہ 7 ایئرز پہ 7 ایئرز, یعنی کہ 0 to 7 یہ ایک سائیکل ہے, پھر 7 to 14 دوسرا ہے, پھر 14 to 21 یہ تیسرا سائیکل ہے. تو جو پہلا سائیکل ہے اس میں بچہ جو ہے نا اس کا ہم کہتے ہیں اس کا ایپیٹیٹیو سول ہوتا ہے, یعنی وہ اپنی ایپیٹائٹس کو فلفل کر رہا ہوتا ہے. کس طرح سے وہ دنیا میں ابھی نیا آیا ہے بچہ, اور وہ دنیا کو ایکسپلور بھی کر رہا ہے, ہر چیز کو ٹچ بھی کرتا ہے, ہر چیز کو فیل کرتا ہے. نیا آیا ہے نا ابھی دنیا میں, اس کو نہیں پتا یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, تو وہ ہر چیز کو ایکسپلور کرتا ہے. اس ٹائم پہ نا وہ بڑے پلے فل موڈ میں ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ یو ہیو ٹو بی پلے فل ود دا چائلڈ. آپ کو بلکہ علماء کہتے ہیں کہ پہلے 7 سال نا بچے کو سونگا کرو. سونگنے سے مراد یہ کہ اپنے دل سے لگا کے رکھو تاکہ ہر وقت اس کو سونگتے رہا کرو. یعنی بچے کو خوب پیار دو, پیار بھی دو, محبت دو, اور اس کے ساتھ گیمز کھیلو, اور اس کو یہ دنیا ایکسپیرینس کرنے دو. لیٹ ہم ایکسپیرینس دس ورلڈ. آبویسلی آپ اس کو ایک گائیڈنس کے ساتھ کرتے ہو کہ وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے, لیکن اس کو اس میں نرچر کرتے ہو, بلڈ کرتے ہو. یہ فرسٹ 7 ایئرز ہے. اگلے 7 ایئرز وہ کہتے ہیں یہ غضب کا ٹائم ہوتا ہے, غضب کا. اس میں آپ کے نا ایموشنز نکلتے ہیں سامنے, اب بچے کے ایموشن سامنے آ رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ آپ کو بچے کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے اگر آپ نے بچے کو ڈسپلن کرنا ہے اور آپ نے اس کو اینگر ٹینٹرم سے روکنا ہے, تو یو کی ناٹ گیو سم تھنگ یو ڈونٹ ہیو. آپ کی جیب میں اگر 1 روپیہ نہیں ہے تو آپ نے کسی غریب کو کیا دینا ہے؟ آپ کے پاس اگر خود سیلف کنٹرول نہیں ہے, آپ نے بچے کو سیلف کنٹرول کیا سکھانا ہے؟ تو آپ پہلے اپنے اندر خود یہ کوالٹی پیدا کریں کہ بھائی میں نے اپنے اینگر کو کنٹرول کرنا ہے, میں نے اپنے ایموشنز کو بہتر کنٹرول کرنا ہے, تاکہ آپ کا بچہ بھی جو ہے اسی کوالٹیز کی طرف, اسی کیریکٹرسٹک کی طرف جا سکے. اور پھر تیسری سٹیج جو ہے یہ ہوتی ہے حلم اور ریشنالٹی کی سٹیج. حلم سے مراد یہ کہ نرمی کا ٹائم ہے, بڑے کیئرفل طریقے سے چلنے کا ٹائم ہے, کیونکہ جو آپ نے پہلے 7 سال میں پیار دیے, اگلے 7 سال میں ڈسپلن کیا اس کو. اسی طرح 7 سال کی عمر جب ہوئی ہے تو آپ نے نماز کی طرف لگایا, 10 سال کی عمر میں اب پکی وہ نماز پڑھے گا, سختی ہوگی اس کے اوپر. تو اگلے 7 ایئرز اس کو آپ نے ڈسپلن کیا ہے. پھر اس کے اگلے 7 سال جو ہیں وہ اب تحمل کے ساتھ اب ریلیکس کرو, تھوڑا سا اسٹینڈ بیک اینڈ واچ, اینڈ بچے کو انٹلیکچولی اور اس کی عقل کو اسٹیمولیٹ کرو, تاکہ وہ آٹومیٹکلی اپنی عقل اور انٹلیکٹ اور شعور کے ساتھ اپنے غضب اور اپنی شہوت پر کنٹرول پائے. یعنی وہ اپنی صرف نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ لگ جائے, بلکہ وہ
اپنی عقل کے ساتھ فیصلے کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, رائٹ چوائسیز میک کرنا سیکھے. ایون آپ سے انڈیپینڈنٹلی بھی وہ رائٹ چوائسیز میک کرنا سیکھے. اصل چیز جو ہے جس پہ لے کے جانا ہے وہ یہ ہے. اور پھر آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ جو گرین ٹائم ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جتنا جتنا ہم لوگ ٹیکنالوجی کے ساتھ وابستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنا اتنا ہمارے بچے جو ہیں وہ سوشل آکورڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کو نیچر میں لے کے جانا. اور میں اب سمجھتا ہوں کہ اس وقت گرین ٹائم جو ہے نا وہ ایک نیسیسٹی بن چکا ہے. یہ ایک لگژری نہیں ہے, اٹس این ایبسولوٹ نیسیسٹی فار یور سول. آپ کی روحانیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ گھر سے باہر نکلے اور وہ یعنی گرین چیزوں کو دیکھے. اس کے بارے میں بہت ساری ریسرچز ہیں کہ جسٹ لکنگ ایٹ گرین تھنگس بچوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں پیسے کی بات ہو رہی ہے, گرین نوٹ ان کو دکھایا جائیں تو اس سے بھی شاید فائدہ ہوتا ہوگا, لیکن میں بات کر رہا ہوں پتوں کی, درختوں کی اور ان چیزوں کی. تو اس کے اندر بچے کا رہنا جو ہے اس کے لیے انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. اور بچوں کو نا ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے ٹائم پہ بھی نا کہ بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں نا اڈلٹ والی فیلنگ دینا. جیسے سیدنا ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا نا, تو ابو ہریرہ اب بچہ چھوٹا سا ہے, اس کا نام رکھا ہے ابو ہریرہ, یعنی جو کٹنز کا باپ یا والد جو ہوتا ہے. تو اس کو ایک جس طرح ایون سیدنا علی کو کہتے تھے ابو تراب, تو ابو تراب, ابو ہریرہ, ٹھیک ہے, یہ نام ایسے ہیں جہاں پہ نا بچے کو ذرا بڑا فیلنگ آتی ہے کہ میں ایک اڈلٹ ہوں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ جلدی بڑا ہونا چاہ رہا ہوتا ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا وہ جلدی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں, میں بھائی جانز کی کمپنی میں آ جاؤں, جلدی سے آ جاؤں. اور سب سے بڑی انسلٹ جو کسی 13-14 سال کے لڑکے کو یا لڑکی کو آپ دے سکتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہو کہ تم بچے ہو. اگر آپ کہو نا تم بچے ہو, وہ آپ سے جھگڑنے پہ آ جائے گا کہ میں بچہ نہیں ہوں. تو چھوٹی عمر میں نا وہ بڑے بننا چاہ رہے ہوتے ہیں اور بڑی عمر میں وہ چھوٹے بن رہے ہوتے ہیں. بڑی عمر میں ان سے ایج پوچھتے کہتے نہیں میں تو ابھی 16 سال کا ہوں, میں تو ابھی 18 سال کا ہوں, حالانکہ اسے 45 سال کراس کر چکا ہوں. تو دا پوائنٹ از کہ یہ الٹا ایک حساب چلتا ہے. چھوٹی عمر میں ہم بڑے ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں, بڑی عمر میں ہم چھوٹے ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی انسان خوش نہیں ہوتا. تو اس لیے بچوں کو نا میکنگ دیم فیل لائک اڈلٹس اور ان کو رسپانسبلٹی دینا. انس بن مالک کی جو حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کہتے ہیں مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, مسٹیکس ہوتی ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مجھے سے ہی کام کراتے کہ جو بھی ہے بیٹا غلطی ہوگی تو کیا ہوا, کام آپ ہی نہیں کرنا. آئی ٹرسٹ یو, آئی اسٹل ٹرسٹ یو, آئی نو یو کین ڈو اٹ, آئی بلیو ان یو. یو نو بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس دینا. تو میکنگ دیم فیل لائک اڈلٹس. اور یہ سوچ لیں کہ بچے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ امام بخاری بنے, مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں, آپ چاہتے ہو آپ کا بچہ امام بخاری بنے, لیکن گھر میں اس کی کوئی رائی برابر عزت نہیں ہے, تو کون سا امام بخاری بنے گا؟ گھر میں سارا وقت ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. تو ٹریٹ دا چائلڈ ایز یو وانٹ ہم اور ہر ٹو بی ریزڈ. اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ بہت بڑا کوئی عالم بنے یا بہت بڑا کوئی پرائم منسٹر بنے یا بہت بڑا کوئی صدر بنے, تو گھر میں اس کی ٹریٹمنٹ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے وہ بچپن سے ہی صدر کی طرح ٹریٹ ہو رہا تھا. بچپن میں سارا بچپن ذلیل ہوتا رہا ہے تو جب بڑا ہوگا تو بیچارے کی سیلف اسٹیم کا تو ویسے ہی جنازہ نکلا ہوا ہے. تو یہ کچھ ایسپیکٹس ہیں جو میں نے سامنے آپ کے رکھے ہیں جہاں پہ بچوں کی ڈیولپمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ کبھی ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ یہ کروائیں گے آپ کو پورا ڈیٹیل میں کہ بچوں کی ایموشنل ڈیولپمنٹ, ان کے فیتھ یا عقیدے کے اوپر ڈیولپمنٹ. جس طرح لا تشرک باللہ اس کی ایگزامپل ہے کہ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا شرک نہیں کرنا, تو عقائد بھی چھوٹی عمر سے ہی بتا رہے ہیں. پھر مینرز, اخلاق, آداب. سیدنا لقمان جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا تکبر نہیں کرنا, اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا, سب سے گندی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے, بیٹا اس طرح نہیں بولنا, ٹھیک ہے. تو وہ اپنے بچے کو مینرز بھی سکھا رہے ہیں. عقیدہ سب سے پہلے سکھایا ہے, اس کے بعد مینر سکھائے ہیں. بیٹا زمین پہ آرام سے چلنا اور بدتمیزی سے بات نہ کرنا اور اس طرح نہ کرنا, یعنی سارے وہ جو ہے نا اسٹیپس ہیں. تو ایموشنل ڈیولپمنٹ میں یا بنیہ آ جاتا ہے. میرے پیارے بیٹے, ایسے نہیں کہ وہ جو ہے نا یہاں پہ جو ہمارا چل ہوتا ہے کہ دفعہ ہو جاؤ اور مرو جا کے, اور تو پیدا کیوں ہوا, وہ دن میں نے کیوں دیکھا جب تو پیدا ہوا تھا, یعنی کوئی انسلٹنگ بیہیویئر نہیں ہے, پیار سے بات ہو رہی ہے. تو اس کے بعد ورشپ ہے, اقیم الصلاۃ, اس کے بعد نماز قائم کرو. پھر سیکشول ڈسپلن ہے, یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے کہ بچوں کو چھوٹی عمر سے بتانا کہ کون سے کام کرنے والے, کون سے کام نہیں کرنے والے, اور ان کو اس پہ ٹرین کرنا. اسی طرح سے سوشل رسپانسبلٹی دینا, سوشل رولز, یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک بہت بڑا سوشل رول ہے کہ بیٹا آپ اکیلے کسی سائلوں میں بند نہیں ہو, آپ نے سوسائٹی میں رہنا ہے, نیکی کا حکم دینا ہے, برائیوں سے روکنا ہے. تو آپ ایک بڑا ویلیوبل ممبر ہو سوسائٹی کا. تو اس لیول پہ بچوں کی گرومنگ کرنا. ایک چیز اس میں سمجھنے والی یہ بھی ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ایک تو من کے سچے ہوتے ہیں, دوسرا یہ کہ وہ سب سے پہلے نا آپ کی فزیکل اپیرنس نوٹ کرتے ہیں. اور بچے جو ہے نا وہ اگر فار ایگزامپل کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے یا کسی کے جسم سے بدبو آ رہی ہے یا کسی کے یعنی کوئی بھی فزیکل اگر پرابلمز ہیں, تو بچے آپ کو منہ پہ کہہ دیں گے کہ آپ سے اس طرح کیوں آ رہا ہے, آپ کا منہ ایسے کیوں ہوا ہے,
سیدھا منہ پہ کہہ دیں گے. تو اس لیے نا صحابہ جو ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بہت نرم تھے. اور یہ وہ جب وہ چھوٹے صحابی تھے, جب عمر میں بہت چھوٹے تھے, کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بہت نرم تھے, جب ہم ان کے آپ کے ہاتھ پکڑتے تو وہ ریشم سے زیادہ نرم تھے. وہی صحابہ جو بہت چھوٹی عمر کے تھے وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی سے ہمیشہ پرفیوم کی خوشبو آتی تھی, ہمیشہ. اور نبی کی اسمائل کے بارے میں بات کرتے ہیں, نبی کے سفید دانتوں کی بات کرتے ہیں کہ دانت ان کے بہت سفید تھے, منہ سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی. کین یو امیجن؟ یعنی سب سے پہلے آپ نے اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے نا تو اس سے پہلے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہوتا ہے. وہ ریلیشن شپ بلڈ ہوگا تو تربیت ہوگی, ادروائز تربیت نہیں ہو سکتی. یعنی یہ گلاس اس طرح آپ کے سامنے پڑا ہے, ابھی یہ سیدھا پڑا ہے تو اس میں پانی ڈال سکتا ہے, اس کو میں الٹا کر دوں, اس پہ میں پورا جگ بھی ڈال دوں تو پانی نہیں جائے گا. تو پہلے کیا چیز ہے کہ بچے جو ہے نا چھوٹے عمر میں وہ آپ سے اٹریکٹ تو ہونا, پہلے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں, آپ کے کندھے پہ چڑھ جائیں, آپ کے ساتھ الٹی کلبازیاں کھائیں, کبھی آپ کی گود میں بیٹھ رہے ہیں, کبھی نیچے اتریں. جب یہ ریلیشن بچوں کے ساتھ بلڈ ہو گیا نا آپ کا, اس کا مطلب ہے ناؤ کڈز آر ریڈی ٹو لسن ٹو یو. پھر آپ ان کو اپنی گود میں بٹھا کے کڈل کر کے کہانی سنا سکتے ہو, چاہے وہ کوئی اچھی سٹوری ہو, کوئی یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ وہ شیر اور چوہے والی کہانی سنا رہے ہیں, یا کوئی اور بڑے ہمارے یعنی واقعات جو ہسٹری کے گزرے ہیں وہ سنا سکتے ہیں, جو ایج اپروپریٹ ہو. یعنی جو بھی ہمارے سٹوریاں ہوتی ہیں اس میں کوئی مورل لیسن ہونا چاہیے, وہ بتا کے بچہ پھر پوری طور پہ آپ کی بات سن رہا ہوتا ہے. تو سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے. پھر جب ہوگا کہ جب بچہ بڑی عمر میں پہنچ جائے گا نا تو وہ آپ کے ساتھ اس کا وہ ریلیشن شپ ہوگا کہ جس طرح وہ ایک ینگ صحابی تھے, نوجوان, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. آج کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی نوجوان لڑکا مسجد میں جائے, مولانا صاحب سے کہے مولانا صاحب مجھے زنا کی اجازت دے دیں. مولانا صاحب نے اندر سے کہنا بیٹا بھاگ, کلمہ پڑھ اور بھاگ, ٹھیک ہے, دیکھتے کدھر تک بھاگتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آ رہے ہیں, کہنا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. تو آپ نے کیا کہا؟ مارا ان کو, پیٹا؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے بالکل پاس بٹھایا اپنے, اور آپ نے پھر ریشنلی, کیونکہ یہ 14 ایئرز کے اوپر کی عمر کے ہے نا, ریشنلی لاجکلی ڈیل کیا. انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے, اگر تجھے اجازت دے دیتا ہوں تو ظاہری بات ہے آپ کے لیے کوئی ایکسکلوسیو شریعت تو نہیں ہوگی نا, سب کے لیے شریعت ہوگی. تو تمہاری ماں کو اجازت دے دوں پھر کیسا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے, مجھے بالکل پسند نہیں آئے گا. کہا تمہاری خالہ کو دے دوں, تمہاری پھوپھو کو دے دوں, تمہاری بہن کو دے دوں, آپ گھر کی عورتوں کے نام گروانا شوق ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ خدا کے ساتھ میرے ماں باپ قربان جائیں یہاں پہ, میں کسی کے لیے پسند نہیں کروں گا. تو کہا جب ان کے لیے پسند نہیں کرو گے تو اپنے لیے کیسے پسند کر رہے ہو؟ پھر آپ نے اس کو گلے سے لگایا اور اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو نا کنٹرول عطا فرما, اپنی شہوت پر کنٹرول عطا فرما. اور باقی صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آخری دم تک وہ بندہ ایسا رہا کہ بالکل اپنی شہوت پہ کنٹرول تھا اس کی. تو دیر از اے وے آف ڈیلنگ ود یگسٹرز, دیر از اے وے آف ڈیلنگ ود یگسٹرز. فائنلی آخری بات یہ کہ یہ جو ٹین ایج ایئرز ہوتے ہیں نا یہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. سینسٹیو اس لیے کیونکہ بچہ ٹین ایج میں نا عام طور پہ بچہ اپنے پیرنٹ سے اپوزٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے کئی بایولوجسٹ اور سوشل سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں کہ اس میں شاید کوئی ہمارا ایسا رول بھی ہے, کیونکہ شروع سے بچے جو ہے نا وہ چونکہ جب وہ 13-14 کی ایج میں آتے ہیں, بالغ ہو چکے ہوتے ہیں, تو وہ ان بریڈنگ نہیں کرنا چاہتے. یہ سائیکولوجیکلی کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ ان بریڈنگ نہیں کرنا چاہتے, تو اپنی فیملی سے تھوڑا ڈسکنیکٹ کرتے ہیں کہ کسی اور یعنی ٹریول کر کے کسی اور قبیلے میں چلے جائیں, وہاں جا کے ریلیشن شپس بھی قائم کریں, جو بھی کریں. تو ایک ان کے اندر ایک انہیرنٹ دے آر وائرڈ فار دس, یعنی ٹین ایجرز آفن ٹائمز آر وائرڈ ٹو گو اگینسٹ دیئر پیرنٹس, ریبل وداؤٹ اے کاز. وہ والی بات ہے نا کہ ریبیلیس ہے, کاز نہیں پتا کیوں ریبیلیس ہو رہے ہیں, بس ہو رہے ہیں ریبیلیس. تو اس موقع پہ نا امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو انوائرمنٹ کیا پرووائڈ کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات نہ سننے لیکن آپ کے فرینڈ کی بات سن لے گا, حالانکہ آپ کی فرینڈ کی بات وہی بات ہے جو آپ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن بس سم ہاؤ وہ وہاں سے جو نا لینے کے لیے تیار ہوگا, آپ سے نہیں لے گا. سو ریمبر کہ یو ہیو ٹو بی شیپرڈز ناٹ انجینئرز. پیرنٹس آفن ٹائم سمجھتے ہیں ہم انجینئر ہیں, ہم اپنے بچے کی نا پرسنالٹی کو کسی لیب میں لے جا کے نا اس کو یوں بنا دیں گے اور یہ ہمارے جیسا تیار ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کا کام ہے آپ شیپرڈ ہیں. شیپرڈ جو ہے نا بکریوں کو شیر نہیں بنا رہا ہوتا. شیپرڈ کیا کرتا ہے؟ صرف ان کی رکھوالی کرتا ہے, میک شور کرتا ہے کہ ان کو ایک پیسچر پہ لے کے جاتا ہے. ساری ٹینشن شیپرڈ نے لی ہوتی ہے کہ میں نے ان کو پیسچر پہ لے کے جانا ہے. بکری تو ٹینشن فری ہوتی ہے, بکری کو کون سی ٹینشن ہوتی ہے؟ وہ تو بکری کو جدھر لے کے جا رہا ہے وہ جا رہی ہے, تو وہ کیا کرتا ہے پیسچر پہ لے کے جاتا ہے, وہاں جا کے وہ گھاس شاس کھاتی ہے, میک شور کرتا ہے کہ کوئی بھیڑیا نہ آ جائے, اس کے لیے اس نے ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے, ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے, میک شور کرتا ہے کوئی فلاک سے سیپریٹ نہ ہو جائے. تو ساری ٹینشن شیپرڈ لے رہا ہوتا ہے. اچھا آج یہاں پہ انہوں نے فیڈ کیا, کل کہاں فیڈ کریں گے, وہ ٹینشن ساری شیپرڈ لے رہا ہوتا ہے. تو وہ ان کو صرف ایک انوائرمنٹ, ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے اور ان کو گرو کرنے دیتا ہے. اور کہیں اگر وہ تھوڑا سا آؤٹ آف لائن ہوتے ہیں تو واپس ان کو اس انوائرمنٹ میں لے آتا ہے. دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو ایز پیرنٹس. جب بچہ اس عمر میں آ جائے آپ نے بڑے طریقے سے لے کے چلنا ہے اس کو. آپ انجینئر نہیں ہیں, یو آر ناٹ ٹرائنگ ٹو چینج, کیونکہ جو آپ کی بچے کی پرسنالٹی ہے نا
وہ آپ کے خاندان کے جتنے بھی لوگ لیٹ سے کہ 3-4 جنریشن جو گزری ہیں ان میں سے ڈفرنٹ لوگوں کی کمبینیشن بن کے وہ باہر نکلا ہے, اور وہ بڑی ایک یونیک پرسنالٹی ہے. وہ ہر بچہ بڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے, تو وہ بیسکلی ڈفرنٹ فیملی ممبرس کے ٹریڈس, کچھ کے یہاں سے, کچھ کے یہاں سے, کچھ کے نانکوں سے, کچھ کے دادکوں سے, کچھ کے فلاں سے, یہ سارے ٹریڈس کا ایک کمبینیشن بن گیا وہ. اسی لیے گھر میں اگر آپ کے 10 بچے بھی ہیں نا تو 10 کے 10 ڈفرنٹ ہوں گے, ڈفرنٹ پرسنالٹیز والے ہوں گے, سارے فوٹو کاپی نہیں ایک دوسرے کی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, ساروں کو نا ساتھ لے کے چلنا ہے, انوائرمنٹ دینا ہے. باقی اللہ پہ توکل ہے, اللہ پہ بھروسہ ہے. اینڈ ایون اف سم تھنگ گوز رانگ, جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں دیکھا تھا, یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے ایک بیٹے کا مرڈر پورا پلان کر رہے ہیں, تو کیا یہ کہیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کی تربیت میں کمی رہ گئی تھی؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نکلا, تو کیا یہ کہیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تربیت نہیں صحیح کی تھی؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ انبیاء ہیں, یہ تو بیسٹ ٹیچرز اور ٹرینرز ہیں, یہ تو بیسٹ موٹیویٹرز ہیں, یہ تو بیسٹ مینٹورز ہیں. لیکن سم ٹائمز کیا ہوتا ہے, بچہ پھر بھی ڈسپائٹ یور بیسٹ ایفرٹس اس لیول پہ نہیں جاتا جہاں پہ آپ ہوتے ہیں, تب بھی صبر جمیل چاہیے, صبر صبر صبر. کیونکہ جہاں سے وہ گمراہ اگر ہوا ہے نا, تو ہدایت بھی آپ ہی سے ملنی ہے, کہیں اور سے نہیں ملنی. سو بی پیشنٹ اینڈ اسٹینڈ یور گراؤنڈ, اپنی جگہ پر قائم رہیں, بی اویلیبل ٹو گیو ٹائم ٹو یور کڈز وین ایور دے نیڈ اٹ. انشاءاللہ الرحمن, اللہ سے دعا بھی کریں کہ انشاءاللہ یہ گھوم پھر کے ہمارے پاس واپس آ جائیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.